السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شیخ عبدالواحد بن زید فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو ایک بت کو پوج رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا، تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا، ہم اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے اور اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ وہ کہنے لگا، تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے ایک رسول قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا۔ اس رسول نے ہمیں یہ باتیں بتلائیں۔ اس نے کہا کہ وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیام پہنچانے اور اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ اور انعام عطا فرمائے۔ اس نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، اس مالک کا پاک کلام ہمارے پاس چھوڑا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کے اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے پھر ایک سورت سنائی۔ وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس پاک کلام والے کا حق یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور احکام بتائے اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھلائیں۔ جب رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا، وہ پاک ذات حی قیوم ہے، وہ نہ سوتا ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتا رہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرے سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اس کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبدان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی کرنا چاہیے۔ ہم نے کچھ درم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا، چند درہم ہے، ان کو تم اپنے خرچے میں لے آنا۔ وہ کہنے لگا، لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدا پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس خدا نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ پس وہ اس وقت مجھے اس نے ضائع نہیں کیا تو کیا وہ اس وقت مجھے ضائع کر دے گا؟ جبکہ میں اس کو اب پہچانتا بھی ہوں، اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کے قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہو تو بتا۔ کہنے لگا، میری تمام چاہتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرہ میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا۔ میں وہی سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قبہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہو۔ وہ یہ کہہ رہی ہے، خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی۔
میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور قبہ اور تخت پر وہ لڑکی اس کے پاس دیکھی، اور وہ یہ آیت شریفہ پڑھ رہی تھی، وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے، جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مزدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے دنیا میں صبر کیا اور دین پر مضبوط جمے رہے، پس اس جہاں میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شانہ کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری امت بت پرستی کی، اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، مالک الملک، جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ دوستو، اسی طرح عبد الوہاب بن عبد الحمید ثقفی کہتے ہیں کہ میں نے ایک جنازہ دیکھا جس کو 3 مرد اور 1 عورت لیے جا رہے تھے، اور کوئی آدمی جنازے کے ساتھ نہیں تھا۔ میں ساتھ ہو لیا اور عورت کی جانب کا حصہ میں نے لے لیا۔ قبرستان لے گئے، وہاں اس کے جنازے کی نماز پڑھی اور اس کو دفن کر کے میں نے پوچھا، یہ کس کا جنازہ تھا؟ عورت نے کہا، یہ میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا، تیرے محلے میں اور کوئی مرد نہ تھا جو تیری جگہ جنازے کا چوتھا پایا پکڑ لیتا؟ اس نے کہا، آدمی تو بہت تھے لیکن اس کو ذلیل سمجھ کر کوئی ساتھ نہ آیا۔ میں نے پوچھا، کیا بات تھی جس سے ذلیل سمجھتے تھے؟ کہنے لگی، یہ مخنث تھا، یعنی ہجڑا یا عورتوں جیسی حرکات کرنے والا تھا۔ مجھے اس عورت پر ترس آیا، میں اس کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور اس کو کچھ درم اور کچھ کپڑے اور گیہوں دیے۔ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس قدر حسین، گویا 14ویں رات کا چاند، نہایت سفید عمدہ لباس پہنے ہوئے آیا اور میرا شکریہ ادا کرنے لگا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگا کہ میں وہی مخنث ہوں جس کو تم نے آج دفن کیا۔ مجھ پر حق تعالی شانہ نے اس وجہ سے رحمت فرما دی کہ لوگ مجھے ذلیل سمجھتے تھے۔ دوستو، ایک شرابی تھا جس کے یہاں ہر وقت شراب کا دور رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس کے یار احباب جمع تھے، شراب تیار تھی۔ اس نے اپنے ایک غلام کو 4 درم دے کے شراب پینے سے پہلے دوستوں کو کھلانے کے لیے کچھ پھل خرید کر لانے کا کہا۔ وہ غلام بازار جا رہا تھا، راستے میں حضرت منصور بن عمار بصری کی مجلس پر اس کا گزر ہوا۔ وہ کسی فقیر کے واسطے لوگوں سے کچھ مانگ رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص اس فقیر کو 4 درم دے میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ اس غلام نے وہ 4 درم اس فقیر کو دے دیے۔ حضرت منصور نے فرمایا، بتا کیا دعائیں چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ میرا ایک آقا ہے، میں اسے خلاصی یعنی آزادی چاہتا ہوں۔ حضرت منصور نے اس کی دعا کی، پھر پوچھا، دوسری دعا کیا چاہتا ہے؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان دراہم کا بدلہ مل جائے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا، تیسری کیا دعا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میرے سردار کو توبہ کی توفیق دے اور اس کی توبہ قبول کر لے۔ منصور نے اس کی بھی دعا کی، پھر پوچھا کہ چوتھی کیا ہے؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میری اور میرے سردار کی اور تمہاری اور اس مجمع کی جو یہاں حاضر ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ حضرت منصور رحمت اللہ تعالی نے اس کی بھی دعا کی۔ اس کے بعد وہ غلام خالی ہاتھ اپنے سردار کے پاس واپس چلا گیا اور یہ اپنے دل میں خیال بٹھا لیا کہ بہت سے بہت اتنا ہی ہوگا کہ آقا مجھے مارے گا اور تو کیا کہے گا۔ سردار انتظار میں تھا
وہ دیکھ کر کہنے لگا کہ تو نے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ غلام نے قصہ سنا دیا۔ سردار نے ان کی دعاؤں کی برکت سے بجائے خفا ہونے اور مارنے کے یہ پوچھا کہ کیا کیا دعائیں کرائی ہیں؟ غلام نے کہا پہلی تو یہ کہ میں غلامی سے آزاد ہو جاؤں۔ سردار نے کہا کہ میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ مجھے ان درہموں کا بدلہ مل جائے۔ سردار نے کہا کہ میری طرف سے تجھے 4000 درہم نظر ہیں۔ تیسری دعا کیا تھی؟ غلام نے کہا حق تعالی شانہ تمہیں شراب وغیرہ اور فسق و فجور سے توبہ کی توفیق دے۔ سردار نے کہا کہ میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی۔ چوتھی کیا تھی؟ غلام نے کہا کہ حق تعالی شانہ میری اور آپ کی اور ان بزرگوں کی اور سارے مجمع کی مغفرت فرمائے۔ سردار نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ رات کو سردار نے خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ جب تو نے وہ تینوں کام کر دیے جو تیرے اختیار میں تھا تو کیا تیرا یہ خیال ہے کہ میں وہ کام نہیں کروں گا جو میرے اختیار میں ہے؟ میں نے تیری اور اس غلام کی اور منصور کی اور اس سارے مجمع کی مغفرت فرما دی۔ دوستو اسی طرح بخارا کا ایک حاکم بڑا سخت ظالم تھا۔ ایک دن وہ اپنی سواری پر چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک کتا نظر آیا جس کو خارش ہو رہی تھی اور سردی نے اس کو بہت ہی ستا رکھا تھا۔ اس ظالم کی اس پہ نگاہ پڑتے ہی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس کتے کو میرے گھر لے جا، میرے آنے تک اس کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ ظالم اپنے کام جہاں جا رہا تھا وہاں چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس کتے کو منگایا اور گھر کے ایک کونے میں اس کو بندھوا دیا۔ اس کے سامنے ٹکڑا ڈالا، پانی رکھوایا اور اس کے بدن پر تیل ملوا کر ایک کپڑے کی جھول اس کے اوپر ڈلوائی۔ اس کے قریب آگ رکھوائی تاکہ اس کی گرمی سے اس پر سے سردی کا اثر زائل ہو جائے۔ اور ابھی اس قصے کو 2 ہی دن گزرے تھے کہ اس ظالم کا انتقال ہو گیا۔ ایک بزرگ نے جو اس کے مظالم اور اس کی حالت سے خوب اچھی طرح واقف تھا اور اچھی طرح وہ جانتا تھا، اس کو خواب میں دیکھا اور اس ظالم سے پوچھا کہ تمہارے اوپر کیا گزری؟ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ حق تعالی شانہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھ سے فرمایا کہ تو کتا تھا، یعنی کتوں جیسے کام کرتا تھا، تیرا کوئی کام بھی انسانوں جیسا نہیں تھا، اس لیے ہم نے بھی ایک کتے ہی کو تجھ کو دے دیا، یعنی اس خارشی کتے کے طفیل ہم نے تیری بخشش کر دی، اور میرے ذمے جو حقوق تھے ان کا خود اللہ تعالیٰ نے ادا فرمانے کا ارادہ فرما لیا۔ دوستو حق تعالیٰ شانہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ سارے کریموں کا مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اس کے کرم تک کوئی کہاں پہنچ سکتا ہے؟ کسی شخص کی کوئی ادنا سی چیز بھی اس کو پسند آ جائے تو اس شخص کا بیڑا پار ہے۔ آدمی اس کی خوشنودی کی تلاش میں رہے، نامعلوم کس کی کیا بات آقا کو پسند آ جائے اور اس کی بخشش کا سامان بن جائے۔ تو دوستو اس لیے کبھی بھی کسی گنہگار کو اور کسی بھی انسان کو حقیر نہ جانیں، اس کی تذلیل نہ کریں۔ ہاں اس کے گناہ سے نفرت تو ضرور ہے، لیکن انسان سے نفرت نہیں۔ کیا پتا وہ کوئی ایسا عمل کرے کہ اللہ کو وہ محبوب ترین بن جائے اور آپ اس کی حقارت، اس کے خلاف بغض اپنے دل میں رکھ کر اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر لیں۔ اس لیے دوستو ان تمام قصوں سے ہمیں 2-3 چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو سخاوت، تو دوسرا یہ ہے کہ ہم چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جانیں۔ کیا پتا ہماری کوئی ادنا سی نیکی اللہ کو پسند آ جائے اور ہمارا کام بن جائے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ظالم ترین انسان تھا کہ اس کے ظلموں سے اللہ والے بھی واقف تھے اور وہ بھی محفوظ نہیں تھے،
اور جب اللہ والے نے اس کو اتنی اچھی حالت میں دیکھا تو حیران رہ گیا کہ کون سا تو نے ایسا عمل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اتنا مقام دے دیا۔ اس نے کیا کہا کہ ایک کتے کے ساتھ میں نے اس نے سلوک کیا اور اللہ نے مجھے یہ درجہ دیا۔ تو دوستو آپ سوچو، وہ ایک کتا تھا، اگر یہی سلوک ہم اپنے اشرف المخلوقات انسانوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی پریشانیوں کو دور کریں، ان کی مدد کریں، اگر ان کا کوئی کام پڑ جائے تو اس کو پورا کریں، تو کیا اللہ ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے؟ تو کیا اس کے ذریعے ہماری بخشش نہیں ہو سکتی؟ ضرور ہماری بخشش ہو۔ تو دوستو اس لیے کوشش کیا کریں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی، خوشیاں بانٹنے کی، اپنے آپ کو اچھے اخلاق والا بنائیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ خیر الناس من ينفع الناس۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ لوگوں میں سے بہترین بندہ، آپ اس کا ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہو کہ سنو میں تمہیں بتاؤں کہ لوگوں میں سے افضل ترین اور اچھا انسان کون سا ہے؟ وہ من ينفع الناس، جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم تو دوسرے کو خوش اور اچھا رہنا دیکھ ہی نہیں سکتے، ہمارے دلوں میں بغض آ جاتا ہے۔ تو دوسرے ان تمام واقعات سنانے کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے رخ کو بدلیں اور صحابہ اور تابعین کے واقعات سے روشنی لیں اور صحابہ اور تابعین کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگیوں کے راستے ہموار کریں اور جنت میں جانے کے مستحق بنیں۔ تو دوستو اس طرح کے سچے اور مستند واقعات سننے کے لیے آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن دوستو آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔